نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حجرات کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم تمام انسانوں کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیے ہیں، الگ الگ کر دیے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بے شک اللہ رب العالمین تمہارے بھیدوں کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بیان کی. پہلی بات اللہ نے کہا کہ اے مرد عورتوں تم یہ بات جان لو کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم و حوا سے ہم نے تم سب انسانوں کو پیدا کیا. چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب کے سب ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے، ایک مرد اور ایک عورت حضرت آدم و حوا سے پیدا کیے گئے. دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تمہیں الگ الگ خاندان بنا دیے. ریزن اللہ نے بیان کیا، کہا لتعارفوا، تاکہ تم انسانوں کو پہچان سکو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کر سکو. اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹ دیا. اور تیسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. ہو سکتا ہے تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو اونچے خاندان والا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، جو ہے خوبصورت ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے، جو طاقتور ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہے. نہیں، بلکہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے. 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس آیت کریمہ میں. دوسری بات سے متعلق آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس کے بعد ہم نے تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو. اس کے لیے ہم نے تمہیں خاندان میں بانٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے خاندانوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، انسانوں کو ایک دوسرے کا تعاون دینا چاہتا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سکھاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاندانوں میں بانٹا، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی انسانوں کو الگ الگ خاندان میں، قبیلے میں، کنبے میں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی. حاضرین، اسلام اس زمین پر معاشرے کو، جو سماج ہے اس کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، بہت ہی اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہے. اور اس معاشرے کو اگر ہم مضبوط بنانا چاہیں یا اسے اسٹرانگ بنانا چاہیں تو ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط بنانا ہوگا، ہمیں اپنے خاندان کو بہتر بنانا ہوگا. ہمیں اپنے خاندان جتنا بہتر بنائیں گے معاشرہ اتنا جو ہے غلطیوں سے پاک ہوگا، نفرتوں سے پاک ہوگا، عداوتوں سے، دشمنیوں سے پاک ہوگا.
اس لیے اسلام نے کہا کہ خاندان بہت اہم ہے اس زمین پر، تمہارے خاندان کی تم حفاظت کرو، تمہارے خاندان میں خوبیاں پیدا کرو، تمہارے خاندان میں جو غلطیاں ہیں اسے پاک کرو خاندان کو ان تمام غلطیوں سے۔ اس لیے سب سے بہتر خاندان وہ ہے جس خاندان میں آپس میں ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو۔ سب سے مضبوط اور سب سے اسٹرانگ خاندان وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھتا ہو۔ سب سے بہترین آدمی وہ ہے معاشرے کا، وہی خاندان سب سے بہتر ہے جو آپس میں نفرتوں کو بھلا دیتا ہو۔ سب سے بہتر خاندان وہ ہے جو دوسروں کے سامنے ایک دوسرے کے لیے عاجزی پیش کرتا ہو۔ اس لیے اسلام نے کہا سب سے مضبوط خاندان وہ ہے جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، اچھائیاں پائی جائیں۔ کون سے اچھائیاں؟ یہی جس کا اسلام نے ذکر کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں حضرات، نہ ہم معاشرے کو پوری طرح اچھا بنا سکتے ہیں، نہ ہم خاندان کو پوری طرح اچھا بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اچھا بنا سکتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو اچھا بنا سکتا ہوں، اپنے خاندان کے لیے ایک آئیڈیل بن سکتا ہوں۔ آپ اپنے خاندان کے لیے ایک آئیڈیل اور اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ہم پورے خاندان کو ملا کر اگر بنانا چاہیں، سنوارنا چاہیں، نہیں سنوار سکتے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی کو لکھنے والے نے لکھا، ایک جنگل میں اگر آگ لگی ہو، کوئی شخص وہاں پانی ڈالنے والا نہ ہو، میں بھی اگر ڈالنے والا نہ ہوں تو گویا میں بھی اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے ایک پرندے کو دیکھو کہ اگر وہ پرندہ سمندر سے قطرہ اٹھا کر جنگل میں لا کر ڈالتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا۔ اس کے پاس جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی صلاحیت ہے، وہ اپنے اس آگ سے، اس نفرت سے بچانے کے لیے وہ اپنی کوشش پوری کر کے رہتا ہے پرندہ۔ ایسے ہی ہر انسان سے کہا گیا کہ تم اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے تم آئیڈیل بن کر دکھاؤ۔ اس لیے حاضرین، خاندان اگر مضبوط ہو تو انسان ترقی کرتے ہیں، دنیا میں بھی، دین کے سلسلے میں بھی۔ جس خاندان میں نفرتیں ہوں، جس خاندان میں محبتیں نہ ہوں، جس خاندان میں دشمنیاں ہوں، جس خاندان میں حسد ہو، کینہ ہو، کپٹ ہو، ایسا خاندان ہمیشہ جلتے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کو خلاف دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی ترقی نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اس زمین پر خوش رہنا چاہتا ہے، اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے غریب کو بھی دیا، امیر کو بھی دیا۔ لیکن جو آدمی اسے عقل مندی کے ساتھ استعمال کرے، وہ اس دولت کا سچی طور پر مزہ لے رہا ہے، اس دولت کی وہ لذت حاصل کر رہا ہے۔ اب ہم اپنے آپ میں کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھیں خاندان ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ صرف میری فیملی، میری بیوی، میرے بچے میرے لیے امپورٹنٹ نہیں، میرا پورا خاندان میرے لیے بہت اہم ہے۔ اس کی اگر ہم مثال سمجھنا چاہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض، کیا تم زمین و آسمان کی تخلیق میں غور نہیں کرتے، اس کی پیدائش میں غور نہیں کرتے؟ لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے۔ اسی میں سے ایک چیز میں اگر آپ نے غور کیا ہے تو بہت اہم ہے، اگر آپ نے غور نہیں کیا تو میری مثال کو اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ چاہے میں چند ہی باتیں بولوں، لیکن آپ کو ایک بات بہت ہی اچھے انداز میں سمجھ میں آ جائے گی کہ خاندان ہر ایک انسان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ورنہ انسان یہ سمجھتا ہے اپنے آپ میں کہ میرے لیے میرا جاب امپورٹنٹ ہے، میرے بیوی بچے میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میرے بچوں کا لائف میرے لیے امپورٹنٹ ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا خاندان بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ہم اور آپ روزانہ درخت دیکھتے ہیں، یہ درخت جتنا جڑیں اس کی مضبوط رہیں گی، درخت اتنا تناور رہے گا، اتنا مضبوط رہے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پتا اس درخت سے جب تک جڑا رہتا ہے اس کی شناخت باقی رہتی ہے، اس کی پہچان رہتی ہے، اور ہر ایک آندھی کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ معمولی ہوا کا تو چھوڑو، وہ آندھیوں سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جب تک کہ وہ درخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ وہ پتا جب تک درخت سے جڑا رہے، برانچ سے اپنی جڑے رہے، تو پھر گویا ایک خاندان ہے، خاندان کے افراد یہ پتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہی ہے، اگر یہ پتے کو آپ دیکھیں کہ اگر یہ پتا اپنے درخت سے گر جاتا ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی ہواؤں کا بھی مقابلہ یہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہوائیں ادھر سے ادھر اڑا لے جاتی ہیں، ادھر سے ادھر اڑا لے جاتی ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ پتا سوکھ جاتا ہے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ڈسٹ بن جاتا ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی مثال ایک انسان کی ہے اپنے خاندان سے جڑے رہنے کی اور نہ جڑے رہنے کی۔
جو افراد اپنے خاندان سے جڑے رہتے ہیں ان کی مثال ایسی درخت کی سی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے چیلنج کو فیس کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت میرا اپنا سیلف معاملہ ہے، نہیں، آپ کا جو ہے جتنی مضبوطی آپ کے اندر آنی ہے، ترقی کرنی ہے، وہ تمہارے خاندان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تمہارا خاندان کیسا ہے، تمہارا خاندان تمہیں کتنا سپورٹ کرتا ہے، میں اپنے خاندان کو کتنا سپورٹ کرتا ہوں، اس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ انسان کی ترقی کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ اس درخت کو آپ اچھی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے غور و فکر کرو، اس میں ہر ایک چیز میں ہم نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جب جو ہے آدمی اپنے خاندان سے الگ ہوتا ہے تو اس کی وقات ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنے خاندان سے الگ ہوا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی مصیبت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، بڑے بڑے چیلنجز فیس کرنا تو چھوڑو، وہ چھوٹی چھوٹی مصیبت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ویسے ہی جیسے درخت سے پتا گرا اور گرنے کے بعد چھوٹی چھوٹی ہوا کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جیسے اسے جو ہے اڑا لے جاتی ہے ہوا، ایسے ہی ہماری مثال ہے خاندان سے جڑے نہ رہنے کی۔ اس لیے اپنے خاندان سے جڑا رہنا ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خاندانوں میں اختلاف ہوتے ہیں، فساد ذات البین ان یخلقوا، کہ لوگوں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو رہے ہیں تو گویا تمہیں یہ مونڈ دیتے ہیں جیسے ایک آدمی کا سر مونڈ دیا جاتا ہے، بال خالی ہو جاتے ہیں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے درمیان اختلافات ہوں تو پھر تمہیں یہ مونڈ دیتا ہے کس چیز سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن اقول تحلق الشعر ولكن اقول تحلق الشعر اقول تحلق الدین، لوگوں یہ تمہارے بال کو نہیں مونڈتے، آپس میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہوں اور تمہارے خاندان میں مضبوطی نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، محبت نہیں ہے، دشمنیاں پل رہی ہیں، تو پھر یہ تمہارے آپس کے تمہارے یہ بال کو نہیں مونڈ رہے ہیں بلکہ تمہارے دین کو مونڈ رہے ہیں۔ تمہارا دین اس سے ختم ہو جاتا ہے، تمہارے دین کا تعلق تمہارے خاندان سے جڑا ہے۔ تمہارے دین کی مضبوطی اسی وقت ممکن ہے جب تم اپنے خاندان سے جڑ کر محبت کا پیغام انسانوں کے درمیان دے سکو۔ حاضرین، خاندان کے الگ ہونے میں، خاندان میں نفرت پیدا ہونے میں بہت سارے ریزنز ہیں، کچھ ریزنز اور اس کے کچھ سلوشن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر آدمی اپنے آپ میں یہ سوچے کہ میں خاندان کے لیے یہ کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلے ریزنز آپ دیکھیں کہ ریزنز کیا ہیں کہ ہمارے خاندان جو کل تک بہت محبت میں پل رہے تھے آج نفرتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ وہ خاندان، وہ گھر جو کل تک ہمارے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے آج ایک دوسرے کے میت میں بھی جانے کے لیے تیار نہیں۔ اب وہ اتنا نفرت کرتا ہے دوسرے سے، اپنے خاندان والے سے کہتا ہے اس کے شادی بیاہ میں تو چھوڑو، اس کی میت میں بھی میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں اس سے ایسے نفرت کرتا ہوں، میں اس سے ایسی دشمنی کرتا ہوں۔ اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عقل مند انسان ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ تم ناکام انسان ہو، تم بزدل ہو، تم جو ہے بیکار انسان ہو، کیونکہ تم نے اپنے خاندان سے جڑے رہنے کی تمہارے اندر صلاحیت نہیں، اللہ نے تمہارے سے وہ چیز چھین لی۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو آدمی جتنا اپنے خاندان سے جڑا رہتا ہے وہ آدمی اتنا صحت مند رہتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بیمار ہیں، ٹینشن میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا ایک ریزن یہ وہی ولیکن اقول تحلق الدین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی کی لذت تم حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی میں تم خوشی حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری زندگی میں تم آگے ترقی جتنا کرنا چاہیے کر نہیں سکتے اگر تم اپنے خاندان سے ہٹ جاؤ گے، اپنے خاندان سے الگ ہو جاؤ گے، چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر جب ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرو گے تو سمجھو تم ایک کامل انسان نہیں ہو، تم ایک اچھے انسان نہیں ہو، تم ایک مکمل انسان نہیں ہو سکتے۔ اس کے بہت سارے ریزنز ہیں، جن میں سے چند ریزنز آپ اپنے آپ میں غور کریں، کیا یہ ریزن میرے اندر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے میرے خاندان میں نفرت کا ایک میں سبب بنا ہوا ہوں یا ایک سورس بنا ہوا ہوں۔ سب سے پہلا ریزن یہ کہ خاندان میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا جاتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا بن کر رہوں، سامنے والا چھوٹا رہے، تو ایک دوسرے کی عزت جب نہیں کریں گے، یعنی چھوٹے جو ہے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور بڑے جو ہے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، تو یہ جو ہے فساد پیدا ہوتا ہے، خاندان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے،
خاندان میں ایک دوسرے سے الگ ہونے کا جو ریزن ہے، ایک ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہ کریں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ کریں تو پھر خاندان کٹنے لگتے ہیں، الگ ہونے لگتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی زندگی میں کوئی بڑا معاملہ ہو، اپنے خاندان کے بڑے افراد کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اس میں تمہارے لیے خوبی ہے، اس میں تمہارے لیے ترقی ہے، اس میں تمہارے لیے محبت ہے، اس میں تمہارے لیے بہت ساری جو ہے نعمتیں ہیں جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں اپنی شادی کر لوں تو میرے ساس سسرے مجھ سے الگ رہیں، یعنی بڑے لوگ ہمارے ساتھ نہ رہیں، میں رہوں، میری بیوی رہے، ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ رہے، ہم یہ سوچتے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارے درمیان تمہارے بڑوں کا رہنا تمہارے لیے بہت بڑی جو ہے نعمت ہے۔ آدمی کو اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ ہمارے بڑے ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر دیتے ہیں، یہ ہمارے بڑے جب ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں دنیا چھوڑ کر، تب انسان کو احساس ہوتا ہے، تب احساس کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ تو حاضرین، سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر میں اپنے بڑوں کا احترام نہیں کر رہا ہوں، ہر فیصلہ میں اپنے آپ میں لیتا ہوں، ہر ڈیسیزن کو میں اپنے آپ میں جو ہے حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا سلیوشن ڈھونڈتا ہوں، تو پھر حقیقت میں محبت کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے ہمارے خاندان میں۔ تو بڑوں کا احترام کرنا سیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی بڑوں کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں پر شفقت کریں، اپنے چھوٹوں کو فارگیو کریں، یعنی یہ کہ ان کے چھوٹے موٹے معاملات کو معاف کریں، ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آئیں، بدسلوکی ان کے ساتھ نہ کریں، تو پھر یہی حقیقت میں ایک بہت بڑا ریزن ہے اپنے خاندان سے جڑے رہنے کا۔ تو حاضرین، سب سے پہلی چیز یہ کہ میں اپنے خاندان کے جتنے بھی بڑے افراد ہیں ان سب کا احترام کرنا سیکھوں، چاہے وہ مردوں میں ہوں، عورتوں میں ہوں، بہنوں میں ہوں، جس کی بھی ہوں، جس کے بھی معاملات ہوں، ہمیشہ ان کا احترام کرنا، ان کی بات کو ویلیو دینا، ان کی بات کو سننا۔ ہر ایک کی بات سننا ضرور چاہیے، عمل کرنا ضروری نہیں۔ 10 لوگ آپ کو ایک بات میں کہتے ہیں لیکن عمل آپ ایک ہی پر کر سکتے ہیں۔ سنیے ہر ایک کا، لیکن آپ وہ کیجئے جو آپ کو بہتر لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے جو بہتر لگتا ہے میں پہلے ان پر جو ہے تھوپ دوں پھر ان سے مشورہ کروں، نہیں۔ مشورہ یہ بہت بڑا خیر کا معاملہ ہے۔ خاندان کے ہر معاملے کو بہتر سے بہتر جو ہے بڑا جانتا ہے، کیونکہ بہت سارے وہ جو ہے زندگی کے اونچ نیچ کو جانتا ہے۔ اس لیے ہر معاملے میں اپنے بڑوں کا احترام کرنا اور ہر معاملے میں بڑے اپنے چھوٹوں کے پر شفقت کرنا یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے۔ حاضرین، اسی طرح حسد ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے خاندان سے ہمارے الگ ہونے کا۔ جیسا ہی ہمارا ایک بھائی ترقی کرتا ہے، آگے بڑھنے لگتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو ہمارے اندر جلن اور حسد پیدا ہونے لگتی ہے۔ ہمارا پڑوسی یا ہمارا دوسرا دوست ہم سے نفرت نہیں کرتا، ہمارے ہی خاندان والے ہمارے سے نفرت کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلن کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان رکھا ہے کہ ایک آدمی ترقی کرنے لگے، اس سے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں وہ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، اس سے جلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ایسے وقت میں کہا کہ تمہارے زکوٰۃ، تمہارے صدقات کا سب سے زیادہ مستحق تمہارے غریب افراد ہیں۔ غریب جو رشتہ دار ہیں ان میں تمہیں تقسیم کرنا چاہیے۔ تمہارے خاندان کو سب سے پہلے فرسٹ پیورٹی تمہارے خاندان کو ہونی چاہیے، فرسٹ چوائس ہر لحاظ سے تمہارے اپنے خاندان میں ہونی چاہیے۔ اس حسد اور جلن کو ختم کرنے کا اسلام نے ایک یہ بتایا کہ تمہیں زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے خاندان میں ڈھونڈ کر دینا چاہیے، جس سے تمہارے معاشرے میں نفرتیں ختم ہوں گی، عداوتیں ختم ہوں گی، محبتیں جنم لیں گی۔ ایک اور ریزن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے چھوٹے ہی صحیح ہدیے دیتے رہنا چاہیے۔ تم جو ہے ایک دوسرے کو گفٹ دو، انتظار مت کرو کسی عید کا یا برات کا، اس کی بیٹی کی شادی کا انتظار مت کرو، بس اس کے گھر جا رہے ہو، جاتے ہوئے ایک چھوٹا تحفہ اس کے لیے لے کر چلے جاؤ۔ یہ یقیناً بہت بڑا ریزن ہے حسد اور جلن، جو ہمیں ترقی سے روکتا ہے، ہمیں اپنے خاندان سے نفرت دلاتا ہے اور ہم خاندان سے الگ ہونے لگتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ریزنز ہیں اللہ کے بندو، جس سے ہم جو ہے نکلنے کے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اسی طرح ایک ریزن کیا ہے اپنے خاندان کے اندر نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں، عداوتیں، دشمنیاں جو پیدا ہوتی ہیں، ایک ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ ایک ریزن یہ ہے کہ آدمی چول خوری کرنے لگتا ہے۔ چول خوری کسے کہتے ہیں؟ ادھر کی بات لے جا کر ادھر پہنچانا، ادھر کی بات لے جا کر ادھر پہنچانا۔ اور یہ عام طور پر کیسے لوگ کرتے ہیں معلوم؟ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، ان کے پاس صرف جو ہے نفرتیں پھیلانا ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے۔ جن کے پاس کام نہیں ہوتا ہے نا، ان کے پاس آپ زیادہ دیر تک اپنے راز نہ بیان کرنا، اس لیے کہ
وہ آپ کی ویکنس پوائنٹس کو لے جا کر دوسروں کو پہنچائیں گے، وہاں کے لا کر آپ کو پہنچائیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جب کوئی آپ کو دوسرے کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے تو آپ یہ اچھی طرح جان لو کہ آپ کی بات وہ دوسرے کو ضرور پہنچائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسرے کے نیگیٹوز آپ کو پہنچا رہا ہو اور آپ کے نیگیٹوز کسی کو نہ پہنچائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز معاف کریں، مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کا ویکنس پوائنٹ لا کر ادھر، ادھر کا ویکنس پوائنٹ لے جا کر ادھر۔ تو یہ چیز ہمارے خاندانوں کو تباہ کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے، اور ہم خاندان سے الگ ہونے کو پسند کرتے ہیں، سیلفش بن جاتے ہیں، میں، میری بیوی بچے، میرا جاب، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام نے اس کے بہت سارے سلیوشنز بیان کیے، ایسے بہت سارے ریزنز ہیں جس سے ہمارے خاندان نفرتوں میں جل رہے ہیں، نفرت کی آگ میں ایسے جل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر، اس کا افیکٹ ہماری اپنی سیلف زندگی پر پڑ رہا ہے، میری بیوی بچوں پر پڑ رہا ہے، میرے جاب پر پڑ رہا ہے، میرے اخلاق پر پڑ رہا ہے، میرے دین پر اس کا افیکٹ ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے دور رکھیں۔ جب ہم چغل خوری، نفرت کی باتیں اپنے گھر میں کریں گے، میری اولاد وہی سیکھے گی۔ اس سے بڑھ کر آج لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی جو ہے معاملات دیکھتے ہیں دنیا میں، اپنے خاندان سے نفرت کی جو بات ہوتی ہے وہ اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں کہ دیکھو فلاں کے گھر جانا، فلاں کے گھر نہیں جانا، اس لیے کہ ان کا ہمارا معاملہ جو ہے خراب ہے، ان کا ہمارا رشتے میں جو ہے دراڑیں ہیں، کریشز ہیں ہمارے اور ان کے درمیان۔ حاضرین، خاندان میں دراڑیں اور جو ہے اختلاف کس کے درمیان نہیں، ہر ایک کے خاندان میں یہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ ہم ایک دوسرے کو امتحان کا ذریعہ بنائیں تمہیں، اس زمین پر ہم نے تمہارے پسند کو الگ الگ بنایا، میری پسند الگ، آپ کی پسند الگ، میری خواہش الگ، آپ کی خواہش الگ، میرے معاملات الگ، آپ کے معاملات الگ۔ اور ایسے وقت میں جب ایک دوسرے کے پسند اور ناپسند الگ الگ ہوں گے تو آپس میں ٹکراؤ ضروری ہوگی، یعنی آپس میں کریشز ہونا لازم ہوگا۔ ایسے ہی چیز کو ہینڈل کرنے والا انسان سب سے بہتر انسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے چغل خوری، جب بھی آپ دیکھو کہ دوسرے کی بات آپ کو پہنچا رہے، آپ فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھو اور کہو کہ اس کی بات مجھے نہ کہنا۔ ہاں، اس کے آپ ذمہ دار سے آپ کہیں، یہی اصل سلیوشن ہے۔ اگر ایسے ہی ایک دوسرے کی چغل خوری، میں شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی سے میں اس کی چغل خوری سنوں تو پھر یقیناً میں اس کا سپورٹ کر رہا ہوں، اور پھر میری بیوی کو میں اس کی ایک بات بیان کرتا ہوں، پھر یہ یاد رکھ کر دوسروں کو بولتی ہیں۔ اس طرح جو ہے خاندان میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ یہ ریزنز ہیں، 3-4 ریزن میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر میرے اندر وہ ہے تو اس سے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ضرور پوچھے گا۔ حل کیا ہے، سلیوشنز کیا ہیں؟ 2-3 سلیوشنز میں آپ کو دے دیتا ہوں جس سے میں اپنے آپ میں اپنے خاندان کو بہتر بنانے کی ذمہ داری میں ادا کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہارنا سیکھو۔ ہمیشہ جیتنا کامیابی نہیں، ہمیشہ جیت حاصل کرنا کامیابی نہیں، کبھی کبھی ہارنا بھی چاہیے، ہارنے میں بھی جیت ہے۔ ایسا نہیں کہ سامنے والا بھی حق پر ہو میں بھی حق پر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے ایک کو جیت ہونی ہے، ایک کو ہار ہونی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے معاملات میں جو ہارنے والا ہے وہ میرے نزدیک افضل ہے۔ چاہے دنیا آپ کو کہے گی کہ یہ ہار گیا، میں جیت گیا، وہ جیت گیا، یہ ہار گیا، دنیا کے سامنے یہ ہو سکتا ہے، اللہ کے سامنے یہ ہے کہ جو ہارنے والا ہے وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے کسی کے سامنے، یعنی غلطی سامنے والے کی ہے، میری غلطی نہیں ہے، پھر بھی میں اس سے آگے بڑھ کر میں اس کے سامنے ہو جاؤں اور میں اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر لوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ اگرچہ کہ دنیا والے آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ہار گئے، سامنے والا جیت گیا، اللہ کے نبی کی زبان یہ کہتی وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، تم دونوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو ہار کر بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ تم دونوں میں سے بہتر آدمی وہ ہے، لڑائی ہونے کے بعد، جھگڑے ہونے کے بعد، اختلاف ہونے کے بعد، نفرت ہونے کے بعد، دشمنی ہونے کے بعد، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو پہل کرے سلام کرنے میں، آگے بڑھ کر سلام کرے، آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کرے، آگے بڑھ کر انہیں گلے لگائے۔ یہ سب سے بہتر انسان ہے اللہ کے نبی کی زبان میں۔
اگرچہ کہ دنیا والے آپ کو بہت کچھ کہتے ہوں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو اگر اللہ کے سامنے بنانا ہے، اللہ کے پاس اس نیکی کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جگر گردی کی بات ہے۔ یہ کہنے والا بھی بہت آسانی سے کہہ لیتا ہے، جب میدان میں اترتا ہے تو یہ آسان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کرنا ہوگا۔ یہ سب سے پہلا حل ہے کہ میں ہار جاؤں، سامنے والا جیت جائے، کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بارے میں آپ کنٹینیوسلی درس سن رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمانوں کی ہار ہوئی، لیکن اصل میں اس ہار کے پیچھے جیت ہے، اس ہار کے پیچھے جیت ہے، کیونکہ دونوں میں سے ایک کو ہارنا ایک کو جیتنا ضروری تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بظاہر وہاں ہارے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس کام کی وجہ سے پسند کیا اور تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو خاندان کو بنانے میں اگر میرا یہ کردار ہو جائے، اللہ رب العالمین اگر اس کام کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ مجھے پسند کر لیں، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کسی ایک نیکی کی وجہ سے بھی ہم پورے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ میں اپنے آپ میں بہتر بن جاؤں، میں اپنے آپ میں سامنے والے کے سامنے ہار جاؤں، کوئی بات نہیں، لیکن سامنے والے کی ہم احترام کریں گے، عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے۔ ایک دن ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں غلطی پر تھا، سامنے والا صحیح تھا، اس کو ایک دن یقیناً پشیمانی ہوگی، شرمندگی ہوگی۔ دوسرا ریزن جو ہم اپنے خاندان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار آپ ادا کر سکتا ہوں، آپ اپنا کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھولنا سیکھیے۔ بھولنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ کوئی بھی آدمی بھول جاتا ہے کوئی بھی کام کو، یہ بھولنا مصیبت ہے، لیکن بعض دفعہ پر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بھولنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کسی کا انتقال ہو جانا کسی پر اتنا زیادہ غم کا باعث بنتا ہے، لگتا ہے کہ اب یہ زندگی بھر پھر ایسا ہی رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس چیز کو اس سے بھلا دیتا ہے اور پھر انسان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بھولنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی طرح آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ غلطی ہوگی، جب تم جتنا قریب رہو گے، خاندان میں رہو گے تو غلطیاں ہوں گی۔ ایک خاندان میں آپس میں رہنے کی وجہ سے غلطیاں ضرور ہوں گی، رشتہ داری میں غلطیاں ہوں گی، لیکن آج غلطی ہوئی، کل بھول جانے والا انسان ہی سب سے بہتر انسان ہے۔ رات گئی بات گئی، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، آپ رات کو سو جائیے، صبح اٹھ کر بھول جائیے کہ کل کیا غلطی ہوئی، ورنہ اس کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے ان غلطیوں کو، اتنا ہی زیادہ شیطان اپنا کام کرے گا، اور شیطان کا پرپز یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، محبت کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا عرب دنیا کے بارے میں، اہل عرب کے لیے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن التحریش بینہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب میں قیامت تک کبھی بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، بتوں کی عبادت نہیں ہوگی۔ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اس کے بعد وہاں بتوں کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کا کام اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شیطان کرے گا ضرور، جس کی وجہ سے خاندان ایک دوسرے کے قتل کے لیے پیسے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اگرچہ کہ یہاں شرک و بدعات نہیں ہوں گے، لیکن خاندان آپس میں لڑ کر کے ترقی نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوسری چیز بھولنا سیکھیے، غلطیوں کو بھولے گا آدمی بہتر بنے گا۔ تیسری چیز یہ کہ آدمی معاف کرنا سیکھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ معاف کرنا ایک بہت عظیم سنت ہے، بہت عظیم نیکی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تم سب سے پہلے انسانوں کو معاف کرو، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو۔ اللہ رب العالمین سے تم معافی مانگتے ہو، سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھل دیتا ہے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو دشمنی کے بجائے محبت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا ہمارا معاملہ ان کے ساتھ تھا، کبھی تم ان کے ساتھ نفرت نہ کرنا، کبھی ان کے ساتھ اختلاف نہ کرنا، کبھی ان کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، کبھی اس کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ تو دراصل مشرکین کا معاملہ ہے۔ مشرکین یہ کرتے تھے، اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ بیٹا ہمارے سے ان کی دشمنی ہے، ان کا بدلہ لینا، تم بڑے ہو جاؤ گے، طاقتور ہو جاؤ گے، فلاں سے بدلہ لینا، فلاں سے بدلہ لینا، فلاں سے دشمنی رکھنا۔
یہ تو مشرکین ایک دوسرے کو وصیت کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اپنے اولاد کو یہی وصیت نصیحت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اندر سے بظاہر ہم بہت اچھے دکھائی دیتے ہیں، کپڑے اچھے پہنے ہیں، بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ٹپ ٹاپ میں نظر آ رہے ہیں، اندر اتنا کھوکھلا انسان ہے کہ اندر سے اس کی جب فیلنگ پوچھی جائے تو بے حساب یہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اور حل ہو سکتے ہیں، یہ 3 حل اپنے آپ میں یاد رکھیں۔ اور چوتھی بات سب سے بڑی یہ کہ اپنی انا کی قربانی دیں، اپنی انا کی قربانی دیں۔ میں کوئی بات نہیں، سامنے والے کو آپ اہمیت دیں، اگرچہ کہ آپ بڑے ہیں وہ چھوٹا ہے، آپ سامنے والے کو امپورٹنس دیں، سامنے والے کو اہمیت دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ ورنہ ہمیشہ میں بھی اپنی جگہ انا کہوں، میں کہوں کہ میں بڑا ہوں، سامنے والا بھی کہے میں بڑا ہوں، تو پھر کبھی آپس میں ایک دوسرے کی محبت نہیں پیدا ہو سکتی، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ یہ کچھ ریزنز ہیں اور اس کے کچھ سلیوشنز ہیں، جن میں سے 3 سلیوشنز بہت اہم ہیں جو مجھے اور آپ کو عمل کرنا ہے اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہر مرد ہر عورت اپنی جگہ ذمہ دار ہے اپنے خاندان کو بنانے کی، سنوارنے کی، محبتیں پیدا کرنے کی۔ آپ دیکھیں آج زمین پر خاندانوں میں محبتوں سے زیادہ نفرتیں نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے گھر جانا پسند نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ ہم اپنے دوستوں سے دن میں 10 بار ملیں گے، لیکن اپنے رشتہ دار ہم دور سے آئے ہیں، سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، 2 سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم پورے رشتہ داروں سے ایک گھنٹہ یا کچھ منٹ کے لیے پورے رشتہ داروں سے ملاقات کر کے ان کا حق ادا کریں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جاتا ہوں تو ان کو مسئلہ ہے، ان کے پاس جاتا ہوں تو ان کے لیے مسئلہ ہے۔ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے وقت میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، تمہارے والدین کی بھی اگر تمہیں نافرمانی کرنے پڑے اللہ کے مقابلے میں، اگر وہ تمہیں گناہ کی دعوت دے رہے ہیں، نفرت کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کی دعوت دے رہے ہیں، تو پھر ایسے وقت میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اور آپ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر حال میں آپ کو ہر ایک سے ملنا ہوگا، ہر ایک سے جلنا ہوگا، ہر ایک کو ہدیے تحفے کے ذریعے سے آپ اپنی نفرتوں کو مٹا کر کے محبتیں پیدا کرنی ہوں گی۔ یہ چیز آپ کی اندرونی بیماریوں کو بھی ختم کرے گی اور مسائل بھی بہت سارے ختم ہو جائیں گے، جس کے بعد آدمی کو نماز میں بھی سکون ملے گا، جس کے بعد آدمی کو بازار میں بھی سکون ملے گا، جس کے بعد آدمی کو نیند میں بھی سکون ملے گا، جس کے بعد آدمی کو کمانے میں بھی مزہ آئے گا۔ یہ چیز انسان کے اندر محبتیں پیدا کرتی ہیں، معاشرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سب سے پہلے کرنے والے کو اور تمام مسلمانوں کو، آپ تمام جو یہاں بیٹھے ہیں مرد و حضرات، اللہ تعالیٰ ان سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام کے مسائل کو اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ الہ العالمین تو ہمارے تمام کے دلوں کی باتیں بہتر جانتا ہے، ہماری آرزوؤں کو، ہماری تمناؤں کو بہتر جانتا ہے۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین، تیرے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر تجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرما۔ تمام مسلمانوں میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ فلسطین ہو یا دوسرے علاقوں میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، الہ العالمین مسلمان مظلوموں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ان کے لیے تو بہتر سے بہتر راستے تو کھول دے۔ الہ العالمین ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر خاندان کو مضبوط کرنے والے ہم افراد بن جائیں۔ الہ العالمین ہمیں یہ تو توفیق عطا فرما۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔